السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے تو ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں ان کی کیا بات چیت ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی اور ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ وہ بولے کنعان سے۔ پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ وہ کہنے لگے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ان سب پر صلاۃ والسلام ہو۔ فرمایا تمہارا کوئی دوسرا بھائی ہے؟ کہنے لگے ہمارا ایک اور بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ہمارے والد انہیں نہیں چھوڑتے، وہ اس کو اپنے سے دور کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا وہ اسے کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیا وہ بہت ہی چھوٹا لڑکا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک بھائی یوسف تھا، وہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ جنگل کی طرف گیا، ہم آگے نکل گئے، اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ دل میں یوسف علیہ السلام ہنس پڑے مگر انہیں کچھ کہا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی بنیامین سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا دوسری بار امتحان لینا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دینے کا حکم دیا اور ان سے فرمایا کہ اپنے والد شریک بھائی کو میرے پاس لاؤ، تمہیں آئندہ غلہ نہیں ملے گا اگر تم اس کو نہ لائے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے مال غلہ کی اجرت کی واپسی کا حکم بھی دے دیا جو ان کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ وہ اپنے والد کے پاس لوٹ آئے اور انہیں پوری بات بتائی اور ان سے کہنے لگے اب کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیجیے ورنہ ہمیں بادشاہ عزیز کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم پر ایسا اعتبار کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ کیا تم یوسف کا قصہ بھول گئے ہو؟ کیا تم بنیامین کی ایسی حفاظت کرو گے جیسے یوسف کی حفاظت کی تھی؟ اللہ تعالیٰ ہی کی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے مال سرمایہ اپنے سامان میں پایا تو باپ سے کہنے لگے یقیناً عزیز مصر ایک شریف آدمی ہے جس نے ہمارا مال واپس دے دیا اور ہم سے قیمت بھی وصول نہیں کی۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کا حصہ بھی حاصل کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ سے عہد نہ کرو گے کہ تم اسے ضرور واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم پر کہیں غلبہ پا لیا جائے اور تم مجبور ہو جاؤ۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری باتوں پر وکیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بیٹوں تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کی کیا حکمت تھی میں یہاں پہ ہی آپ کو بتا دوں۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ نظر نہ لگ جائے کیونکہ نظر برحق ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو چھپا کر استعمال کرو۔ تو یہاں پہ کیونکہ وہ بیٹے ماشاءاللہ 12 تھے تو پھر انہوں نے یہ کہا 11 بیٹے تھے کیونکہ 12واں حضرت یوسف علیہ السلام تو مصر میں تھے کہ کہیں بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے فرمایا تھا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اسی طرح سے ہمیں بھی نظر سے بچنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے جیسا کہ ان کے والد گرامی نے حکم دیا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اسے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ سن کر بنیامین میں کو تسلی ہوئی چونکہ یوسف بنیامین سے عرصہ دراز کے بعد ملے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے والدین، گھر اور بچپن کو یاد کیا۔ یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بنیامین ان کے پاس رہے، اسے ہر روز دیکھے اور اس سے باتیں کرے اور اس سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھ سکیں، لیکن اس کی کیا صورت ہو سکتی تھی؟ بنیامین تو کل واپس جانے والا ہے، اس کی کیا تدبیر ہو؟ بھائیوں نے تو اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہو کہ وہ بنیامین کو بغیر کسی وجہ کے اپنے پاس رکھ سکیں؟ لوگ کہیں گے عزیز مصر نے بغیر کسی وجہ کے ایک کنعانی باشندے کو روک رکھا ہے، یقیناً یہ تو بڑا ظلم ہے۔ مگر یوسف علیہ السلام بڑے ذہین اور عقل مند تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا جس میں وہ پانی وغیرہ پیتے تھے۔ انہوں نے یہ برتن بنیامین کے سامان میں رکھ دیا اور منادی نے اعلان کیا کہ یقیناً تم چور ہو۔ بھائیوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا برتن گم ہو گیا اس کو پا رہے ہیں، جو شخص وہ برتن لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو تمہاری کیا سزا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جس کے سامان میں وہ برتن پائے جائے سزا کے طور پر وہی شخص رکھ لیا جائے۔ ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ برتن بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے لیکن انہوں نے کسی شرمساری کا اظہار کیے بغیر کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی
بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ تہمت سنی مگر خاموش رہے اور غصہ نہ کیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام شریف اور بردبار تھے۔ بھائی کہنے لگے، اے عزیز، اس بنیامین کا ایک بوڑھا باپ ہے، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، آپ ہمیں حسن سلوک کا پیکر دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم تو صرف اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے ہمیں سامان ملا ہے، ورنہ ہم ظالم ٹھہریں گے۔ اس طرح بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گئے۔ دونوں بھائی اکٹھے ہونے پر بہت خوش ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے زمانے دراز سے تنہا تھے، اپنے خاندان سے کسی کو نہ دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ بنیامین کو ان کے پاس لے آئے، اور بھلا وہ اسے اپنے پاس کیوں نہ روکتے، اسے دیکھتے اور باتیں کرتے؟ کیا یہ ظلم ہے کہ بھائی اپنے بھائی کے پاس ٹھہرے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس بھائی حیران و پریشان، اب اس بات سے بھائی بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں۔ بھائی حیران اور پریشان ہوئے، وہ کسی طرح اپنے والد کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ انہوں نے کل یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی والد کو رنج پہنچایا تھا، کیا آج بنیامین کے بارے میں بھی باپ کو دکھ دیں گے؟ یعنی وہ آپس میں سوچنے لگے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے بھائیوں سے کہا، اپنے والد کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو، بجان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے تو وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، ہم غیب کے نگراں نہیں ہیں۔ اور جب یعقوب علیہ السلام نے کہانی سن تو وہ جان گئے کہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینے والے ہیں۔ کل یوسف علیہ السلام کے بارے میں رنج پہنچا تھا، تو آج بنیامین کے معاملے میں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر دو مصیبتیں اکٹھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دو بیٹوں کے بارے میں انہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جیسے بیٹوں کے بابت انہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے۔ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ ہے، در پردہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ بلا شبہ اس میں اللہ کی مخفی حکمت ہے۔ وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا رہتا ہے، پھر انہیں خوش کرتا ہے اور ان پر انعام کرتا ہے۔ پھر بڑا بیٹا مصر میں رہا اور اس نے واپس کنعان جانے سے انکار کر دیا، تو یہ کیا انہیں تیسرے بیٹے کے بارے میں بھی تکلیف دی جائے گی، جبکہ اس سے قبل دو بیٹوں کے بارے میں تکلیف میں مبتلا کیا گیا؟ یقیناً یہ نہیں ہوگا۔ یہاں یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گیا اور فرمایا، امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ بہت ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام انسان تھے، ان کے سینے میں انسان کا دل تھا، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہ تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یاد فرمایا تو ان کا غم تازہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، ہائے یوسف، ہائے افسوس۔ ان کے بیٹوں نے انہیں ملامت کی اور کہنے لگے، آپ یوں ہی یوسف کو یاد کرتے رہیں گے مرتے دم تک۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے غم و اندوہ کی شکایت بس اللہ ہی کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مایوسی کفر ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت بڑی امید تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا کہ یوسف اور بنیامین کو پوری محنت سے تلاش کریں، اور یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ چنانچہ بھائی تیسری بار مصر گئے اور یوسف کے پاس اندر گئے اور اپنے فکر و فاقہ اور مصیبت کا شکوہ کیا اور ان سے فضل و کرم کا سوال کیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کے غم اور محبت کے جذبات بھڑک اٹھے اور وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے کہ میرے باپ کے بیٹے اور انبیاء کے بیٹے اپنے محتاج اور مصیبت کا شکوہ ایک بادشاہ کے آگے کر رہے ہیں، میں کب تک ان سے معاملہ مخفی رکھوں گا، اور کب تک میں ان کی یہ حالت دیکھتا رہوں گا، اور کب تک اپنے والد کو نہ دیکھ سکوں گا؟ یوسف علیہ السلام اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور بول اٹھے، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ بھائی جانتے تھے کہ یہ راز یوسف اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ جان گئے کہ یہ یوسف ہیں۔ سبحان اللہ، کیا یوسف زندہ ہیں؟ وہ کنویں میں نہیں مرے؟ ارے کیا یوسف عزیز مصر ہے؟ وہی زمین کے خزانوں کا ذمہ دار ہے، وہی ہے جس نے ہمارے لیے غلہ کا آرڈر دیا۔ ان کے پاس شک کی کوئی گنجائش نہ رہی کہ جس سے وہ مخاطب ہے وہی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، کیا واقعی آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں یوسف علیہ السلام ہوں، اور آپ بنیامین میرا بھائی ہے۔ یقیناً ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر برتری عطا فرمائی ہے، یقیناً ہم ہی خطا کار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے ظالمانہ کردار پر کوئی ملامت نہ فرمائی، بلکہ یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، اور وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کے مشتاق ہوئے۔ وہ کیوں مشتاق نہ ہوتے؟ ان میں کی جدائی میں بہت لمبی ہو گئی تھی، اب کیسے صبر کریں جبکہ ان کے والد کھانے پینے اور سونے کا لطف نہیں آ رہا۔
بید کھل گیا، راز اشکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی، اور یعقوب علیہ السلام زیادہ رونے اور غم کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ سو یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ میرے کرتا لے جاؤ اور اسے میرے ابا جان کے چہرے پر ڈالنا، وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم لوگ سب گھر والوں سمیت میرے ہاں چلے آنا۔ انہوں نے یعنی اپنے پاس بلا لیا ان سب کو۔ جب آدمی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان کی طرف چلے تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی خوشبو محسوس کی اور فرمایا، یقیناً میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ پرانی غلطی میں مبتلا ہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے، چنانچہ جب خوشخبری دینے والا آیا، اس نے کرتا آپ کے چہرے پر ڈال دیا تو بینائی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں آپ لوگوں کو یہ نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ وہ بیٹے کہنے لگے، ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگے، بلا شبہ ہم خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ ان دونوں کی خوشی کے بارے میں نہ پوچھو کہ کس قدر خوش ہوئے۔ وہ دونوں مصر میں یادگار دن تھا اور مبارک دن تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا بہت حمد و ثنا بیان کی اور اس پر بہت شکر ادا کیا، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان عرصہ دراز تک مصر میں رہے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ مصر میں ہی فوت ہوئے۔ اس عظیم و شان سلطنت نے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کیا، اور نہ ہی ان میں سے کوئی تبدیلی آئی۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کرتے اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام حکومت کو زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے اور نہ ہی حکومت کی کوئی بڑی چیز شمار کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہوں کی طرح موت پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کا حشر بادشاہوں کے ساتھ ہو، بلکہ وہ ایک بندے اور غلام کی موت مرنا پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ یوسف علیہ السلام کی دعا یہ ہوا کرتی تھی، پروردگار تو نے مجھے بادشاہی عطا کی، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، اے آسمان اور زمین کی پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں کارساز ہے۔ مجھے مسلمان اپنے فرمانبردار بندوں کی موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان کی موت عطا کی اور اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ ملا دیا۔ ان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، اللہ نے جو یہ سٹوری سنائی ہے ہمیں، سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور پریشانی میں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دکھ تکلیف پریشانی آ جائے تو اسے اللہ کا امتحان سمجھنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے اور صبر کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دولت دے اور کوئی عہدہ عطا فرما دے تو اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی عطا اور دین ہوتی ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اتنا ہی آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اس تمام قصے سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ہم نے حسد سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور نظر بد سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان تمام باتوں پہ عمل کرنا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہمارے رب نے ہمیں بتائی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ علم عطا کیا ہے اللہ کی عطا سے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے قصے قرآن پاک میں ہمیں سنائی ہیں تو وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ہم اس میں عمل کی باتیں نکالیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔